کو بھی بلا لوں گا، جب دیکھے نا ہائے ایسی سیرت ایسی ادا، تمہیں کہہ دینا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، رب نے مجھے آداب سکھائے اور کمال کر دیا۔ محبوب چاہتا یہ ہوں تیری صورت میں بھی میں نظر آؤں، تیری سیرت میں بھی میں نظر آؤں، تیری صورت میں بھی میں نظر آؤں، تیری سیرت میں بھی میں نظر آؤں۔ اب امام باقر علیہ السلام کتنا بڑا بندہ ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زیارت کے لیے بار 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 جاتے، اور جاتے کس طرح؟ بار جو خادم نہیں ہوتے ان کی بھی خدمت کرتے، اندر جا کے امام باقر کو بھی نذرانہ دیتے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر آنا جانا ہو تو لوگ پوچھتے ہیں خیریت ہے؟ باقی جتنے مرضی جاؤ، امام باقر کے پاس حضرت آپ آتے جاتے خیریت ہے، اور میں اب کسی لمبے چوڑی کلام پڑھنا چاہتا، حضور بس میں کواکب سجی ہو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی ناپاک ذرے کا تصور لاؤں۔ امام باقر ہیں اور امام اعظم ہیں۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں آتے ہیں؟ جملہ سنو، امام اعظم نے فرمایا جب مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی دیدار کی طرف تڑپاتی ہے امام باقر کے پاس آ جاتا ہوں، چہرہ باقر کا ہے جمال رسول کا دکھائی دیتا ہے، جمال چہرہ امام باقر کا جمال رسول کا دکھائی دیتا ہے۔ میرے جملے پہ توجہ کرنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی مسجد کا خطیب نہیں کہہ رہا۔ میں بڑی عزت کرتا ہوں خطیب کی، مولوی کوئی نکمی شے نہیں ہوتی۔ شاید آپ سمجھتے ہوں مولوی کو نکمی شے، نکمے کو مولوی کہیں ہی نا۔ آپ کو کس پاگل نے کہا کہ نکمے کو مولوی کہیں؟ آپ مولوی کہیں اسے تو مولوی ہو۔ میری بات سنیں، علم کی تو ہی نہیں ہونی چاہیے، خطیب کی بڑی عزت ہے۔ میں اس دفعہ امریکہ میں تھا تو ایک سٹیج سیکٹری صاحب، یہ آج کل سٹیج سیکٹری کو نقیب کہتے ہیں، اور نقیب کا ایک معنی ڈاکو بھی ہے، نقل زری کرنے والا۔ تو وہ وہاں گفتگو کرتے کرتے نا اس نے کہا جی حضور علیہ السلام نے نعت خوانوں کو سنا ہے خطیبوں کو نہیں سنا، نعت خوانوں کو سنا ہے خطیبوں کو نہیں سنا۔ ظاہر ہے نقیباں تے نعت خوانوں دا خاص جوڑ ہے۔ مولوی تو میں ہی پھنسیا بیٹھا سا، میں دو تین باری سنیا تو میں آخر بول پیا، میں گل سن بندے دا پتر بن، اپنی جہالت انہاں لوگاں دے اوتے نہ پھیلا۔ حضور نے نعت خواں کو سنا ہے، خطیب خود تھے۔ اس پر بھی آپ نہ بول سکے، نعت خواں کو سنا ہے، خطیب خود تھے۔ اور کیا کہنا اس خطیب کے خطبے کا کہ جس کی زبان پر خود خدا بولتا ہے۔ خطیب بھی ایسا ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے۔ امام اعظم یہ کتنا بڑا بندہ ہے امام اعظم، چونکہ اسی 11ویں شریف دی محفل ہے نا، اتو شروع کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی، امام شافعی کے استاد امام محمد، اور امام محمد کے استاد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور جو کچھ سمجھ آئیے وہ تو اچھی بولو۔ آدھے سانوں کے تاں پتہ چلتا کہ امام اعظم دے کو 50-60 ہزار مرید ہوں دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پتہ ہے کتنا بڑا بندہ ہے؟ لاکھوں ولی جس کی بتائی ہوئی فقہ پہ چل کے خدا کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ بندہ جتوں آوے اتھوں دی گل ضرور کرے، میرے لئے اتنا ہی حوالہ کافی ہے۔ میں جس داتا دے شہری چوں آیا وہ داتا مقلد امام اعظم ابو حنیفہ تے وہاں چونکہ چشتیاں پھر گل پوری کر چھٹا تاکہ گل مکے، جدے مقلد آئی چوں ایک بندے نو زمانہ داتا آتا ہے تے دوجے نو زمانہ بابا آتا ہے۔ فرید بابا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر داتا گنج بشریت ویری۔ اچھا اتنے ابھی حضرت بیان کر رہے تھے حضرت مجدد الفسانی کا، حضرت معاف رکھنا وہ نہ حسنی ہے نہ حسینی، وہ فاروقی۔ پہلے اسی بڑے وقت میں پہیا
ادھر منہ کری جائے پچھو پھر ایک اور سید بڑے ہوں گے. اگلے دن حضرت ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے, مزاق نہیں کر رہا میں بتی بند ہوئے, میں بھی سید ہوں. تو کس طرح سید ہے نا کہ تو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو تو ہی میں سید بڑے ہیں نا. ایک بات یاد رکھنا, لوڈ شیڈنگ والے سیدوں کے بھی چہرے نظر آتے ہیں اور اجالے والے سیدوں کے بھی چہرے نظر آتے ہیں. چلے چھوڑے, یہ میرا عنوان نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, لاکھوں ولی جس کے مقلد. میں اس کو تھوڑا سا اور سادہ کر دوں. ہمارے وہاں پاکستان میں فلاں بندہ نہیں مانتا جی, فلاں نہیں مانتا فلاں. شاہ جی میں کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونا یہ بھی اللہ کا کرم ہے. زیادہ پڑھا لکھا ہو تو بندہ الجھ جاتا ہے, یا تو پھر اللہ اسے بہت بڑا محقق بنا دے. ہم محقق تو ہیں کوئی نہیں. میں نے اسے سیدھی بات کی, میں نے کہا بات سن, اگر ایک بندے کو وزیر اعظم لگا دے چیف سیکرٹری اور سیکریٹریٹ کے 4 چوڑے کہے کہ ہم نہیں مانتے, اب کوئی بندہ رہتا ہے جی چیف سیکرٹری کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں, چوڑے مانتے ہی نہیں, تو انہیں سمجھایا جائے گا پاگلو چوڑوں کے نہ ماننے سے چیف سیکرٹری کو کیا فرق پڑتا ہے. داتا امام مان لے, چند چوڑے نہ بھی مانے تو امام اعظم پہ جائے. اب حضرت امام باقر کی ایک بات اور گفتگو کرتا ہوں. امام باقر بیٹھے ہیں, تشریف فرمایا, اور ان کا ایک خادم تھا. خادم بابا ہوتے ہیں, وہ امام باقر کی خدمت کرتے کرتے نا اس نے کہا حضور یہ جو آپ سید لوگ ہیں, اہل بیت ہیں, علماء ہیں, آپ رسول کے نائب ہیں. اچھا ایجڑے ہوندے نا مٹھیاں چھٹیاں بھرنا دے, اصل گلاں دینا بولوں دیاں وہ انتباہیاں تو بولتے ہیں. میں کہا حضور یہ جو سید لوگ ہوتے ہیں یہ سرکار کے نائب ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نائب ہوتے ہیں. اچھا حضور پھر آپ بھی تو نائب ہوں گے. ابھی محبت عجیب بات ہے, آپ بھی تو نائب ہی ہوں گے. فرمایا میں بھی نائب ہوں. اچھا آپ پھر نائب ہیں. حضور وہ قرآن میں ہے کہ نبی تو مادرزاد نابینے ٹھیک کر دیتا ہے, کوڑ کے مرض والے ٹھیک کر دیتا ہے, مردے زندہ کر دیتے, پھر آپ بھی کر لیتے ہیں. امام باقر نے کہا کر لیتے ہیں. کر لیتے ہیں. آگے اہل بیت کا فقیر تھا نا, چپ کر گیا, کچھ مانگا نہیں. اصل میں یہ جو مسئلے پوچھ رہا تھا نابینا خود تھا. نابینا خود تھا, اتنا پوچھ کے چپ کر گیا. امام باقر مسکرائے, فرمایا آگاہ ہو, آگاہ ہو. یہ کنڈی کھڑکائی ہوئی تو خالی کیوں جائیں, آگاہ ہو. وہ آگے ہوا, امام باقر نے ہاتھ پھیرا, نبی کے نائب کا ہاتھ. بڑے ڈھیلے بولے ہو یار, اس طرح نہیں اونچی بولو. نبی کے نائب کا ہاتھ, زین العابدین کے نقد جگر کا ہاتھ, امام حسین کے پوتے کا ہاتھ, باقر العلم و طریقت کا ہاتھ. ہاتھ پھیرا, نابینے کو آنکھیں مل گئی. میں میرے جملے کو کوئی خاص اشارہ نہ سمجھا جائے, انیاں نے بھی اکھاں لب سکتی ہیں, انیاں نے بھی اکھاں لب سکتی ہیں کہ محمد عربی دے نائب دا کرم ہو جائے. اتنا بڑا بندہ, اور اس کی یہ بات عرض کروں گا, بندہ کتنا بڑا ہے, مقام آپ نے دیکھ لیا. بلکہ یہاں تو دہرانا ہی بڑی عجیب بات ہے. امام زین العابدین کے ہمراہ امام باقر تشریف لے گئے حضرت جابر بن عبداللہ کو ملنے. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا اے محمد, آپ کو محمد عربی کا سلام ہو. آپ کو محمد عربی کا سلام ہو. عرض کی حضور آپ مجھے سلام کریں سرکار کا. فرمایا میں گیا تھا سرکار کی بارگاہ میں, اور آپ کے دادا حضور امام حسین نبی کی گود میں بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا تھا اے جابر, میرے اس بیٹے حسین کا
بیٹا ہوگا علی، اس کا بیٹا ہوگا محمد، تیری ملاقات ہوگی، مجھ محمد کا سلام کہہ دے۔ تیری ملاقات ہوگی، مجھ محمد کا سلام کہہ دینا۔ حسین کی پشتوں کو نبی سلام بھیجے۔ بیٹا حسین ہے پشت میں، نظر میں زین العابدین بھی ہے، باقر بھی ہے۔ اور میرے نبی کو پتا تھا جابر بن عبداللہ زندہ بھی رہے گا، میرے باقر سے ملے گا بھی صحیح۔ سلام کہہ دینا۔ اب مرتبے کی سمجھ تو آ گئی۔ اب چلیے آگے، بیت اللہ شریف حاضر ہوئے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ طواف والوں کو طواف یاد نہ۔ سب کی نظریں لگ گئی امام باقر کے چہرے پر۔ اگر کسی صاحب کے حوصلے میں کمی ہو تو اس سے معذرت